السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس آدمی کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب آدمی وہ ہے جس کا پیسہ نہ ہو۔ ہم بھی اسے میں بھی اور آپ بھی اسی کو غریب سمجھتے ہیں، جس کا پیسہ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، دکان نہ ہو، مال نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، ہم بھی اسی کو غریب سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل بھوکا ننگا ہے، بھوکا ننگا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسی کو غریب سمجھا جاتا ہے نا، چاہے نمازی آدمی بھی ہو، چاہے والدین کا خدمت گزار بھی ہو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہو، لیکن اس کو بھی لوگ غریب سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف عزت اسی کی ہوتی ہے جس میں پیسہ ہوتا ہے۔ وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جنت میں بھی امیر ہی بیٹے جائیں گے، والدین غریب بیٹوں کو تو دعا دیتے ہی نہیں، دعا بھی امیر بیٹوں کو ہی ملتی ہے، غریب بیٹوں کو والدین نہیں دیتے والدین۔ تو ہمارے یہاں بھی امیر اس کو سمجھا جاتا ہے جس پہ پیسہ ہو، ہر بندہ اس کو امیر سمجھتا ہے، پیسہ ہو، اچھے کپڑے ہو، لباس ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، اسے لوگ امیر سمجھتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ مفلس آدمی، غریب آدمی کون ہے؟ تو رسول اللہ وہ جس کا پیسہ نہ ہو۔ اللہ نہیں 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 نہیں، غریب آدمی وہ نہیں ہے، وہ غریب آدمی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں کون ہے غریب آدمی؟ کا غریب آدمی وہ ہے قیامت جو ڈھیروں نیکیاں لے کے پہنچے گا، بہت ساری نیکیاں، بہت سارے اعمال، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اتنی ساری چیزیں لے کے آ رہا ہے، یہ جہاد، یہ تبلیغ، اتنا چیزیں میرے پاس لے کے آ رہا ہے، لیکن دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، اس کی نیکی بدلے اس کو دے دی جائے گی، کسی کا حق کھایا ہوگا اس کو بدلے اس کی نیکی دے دی جائے گی، کسی کے ساتھ نے برا سلوک کیا ہوگا اس کے بدلے نیکی، اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی، کسی پہ نے ظلم کیا ہوگا تو ظلم کے بدلے اس کو، جس پہ ظلم کیا ہوگا اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی، بہنوں کا حق نہیں دیا ہوگا تو اس کی نیکی اور بہن کو دے دی جائے گی، کسی پہ ظلم کرا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا ناحق پیسہ کھایا ہوگا تو اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی نیکی بالکل ختم ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی، قریب ہو جائے گا یہ بالکل۔ اور جو جتنے لوگوں کو حق کھایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، تو ان سب کے گناہ اس کے اوپر ڈال دی جائے گی، تو غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے۔ تو رسول پاک ایک غیبت بڑا سخت گناہ ہے، ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں۔ غیبت پیٹ پیچھے برائی کرنا، پیٹ پیچھے برائی کو غیبت کہتے ہیں۔ الغیبت من اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بڑا گناہ ہے۔ لوگ زنا کرنا تو گناہ سمجھتے ہیں، کوئی زنا کر لے، بھائی نے زنا کیا، بہت بڑا مجرم ہے، یہ زانی ہے، زانی ہے، لیکن غیبت کرنے والا اس سے بڑا گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو زنا سے بڑا گناہ ہے، جسے لوگ گناہ سمجھتے نہیں، اس میں دیندار طبقہ بھی مبتلا ہے، دیندار طبقہ بھی ملوث ہے غیبت کرنے میں آپ بھی مبتلا ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی برائی دیکھتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تلاش کرتے ہیں، پھر آپس میں بیٹھتے ہیں، آپ بولتے ہیں یار فلاں بندہ دیکھ کیسا ہے، دیکھ کیسا ہے، دیکھ کیسا ہے، کس میں یہ برائی ہے، اس میں برائی ہے، دیکھو ایسے برائی ہے، بڑا گندا آدمی ہے، بڑا یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ تو غیبت کری ہم نے، جب اس کی غیبت کری، اس کو پتہ لگا، اس سے تکلیف ہوگی، اسے دکھ ہوگا، میرے بارے میں کیسا سوچتا ہے، مجھے کیسا برا کہتا ہے۔ تو غیبت کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کا کچھ نہیں گیا، آپ کی نیکی آپ کی نیکی چلی جائے گی، سب کو بھی نہیں جائے، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے غیبت کو زنا سے بڑا گناہ کیا۔ زنا کرنے سے آپ اللہ سے معافی مانگ لیں گے، زنا کرنے سے، لیکن غیبت جو آپ نے کی ہے اس کی وجہ سے آپ نے اسی سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی، بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے تیری برائی کی ہے۔ تو وہ غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے، کسی کے لوگوں میں تلاش نہ کرے۔ شاعر کہتے تھے جو اپنے عیبوں سے بے خبر، تھے جو اپنے عیبوں سے بے خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ لگا۔ تو اپنے عیب اپنے اندر تلاش کرنے، لوگوں کے اندر عیب تلاش نہیں کرنے، لوگوں کے اندر تلاش نہیں کرنی، اپنے اندر مجھے تلاش کرنی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے۔ ایک بزرگ کا بارے میں آتا ہے، بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کی برائی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی، وہ صرف جب بھی کرتے اپنی والدہ کی برائی کرتے تھے
کسی نے پوچھا وہ آپ کی والدہ آپ ان کی برائی کرتے ہیں؟ کہنے لگے برائی کرنی ہے تو والدہ کی کروں، میں اپنی کیا کسی اور کو کیوں دوں، اپنی والدہ کو کیوں نہ دوں، اپنی والدہ کے ساتھ ہمدردی کیوں نہ کروں؟ تو عورتیں بیٹھ جاتی ہے آپس میں، اور عورتوں میں بہت زیادہ بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، غیبت کرنا بھی ایک بیماری ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ عورتیں بیٹھ جاتی ہے فلاں عورت ایسی ہے، رضیہ ایسی ہے، ریحانہ ایسی ہے، اور سلمہ ایسی ہے، یہ تو میں فرضی نام بنا رہا ہوں، فلاں ایسی ہے فلاں ایسی ہے، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کے سارا مال ضائع ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی تو عورتیں اس کو غسل دے رہی تھی، تو اس میں سے ایک عورت اس کی برائی بیان کرنے لگی، یہ تو ایسی تھی، یہ تو ایسی تھی، ایسی ایسی برائی کرتے کرتے نا اس عورت جو برائی بھی کر رہی تھی، اسے غسل بھی دے رہی تھی، اچانک اس کا ہاتھ اس عورت کا چپک جاتا ہے، اس عورت کا ہاتھ اس عورت کا چپک جاتا ہے، مردے کے ساتھ جو مر جاتی ہے اس کا چپک جاتا ہے۔ وہ بڑی کوشش کرتی ہے، اپنے ہاتھ ہٹاتی ہے، وہ برائی غیبت کرتی برائی کرتی، وہ تو بھول گئی، اپنا ہاتھ چھڑانے لگی اس مردے سے، مردہ عورت سے، لیکن اس ہاتھ ہی چپکا دیا اللہ نے۔ بڑی کوشش کری، نہیں چھڑایا، ڈاکٹر کو بلایا، سب کو بلایا، ڈاکٹر نے کہا اس کا ہاتھ کٹے گا یہاں سے، پھر یہ الگ ہوگا مردے کے ساتھ، چپک گیا ہے۔ بڑی کوشش کر ہٹے ہی نہیں، اللہ کا چپکایا ہوا کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر غالباً امام مالک کو بلایا گیا رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سے پوچھا گیا کہ یہ عورت کا ہاتھ چپک گیا ہے، مردہ عورت کا خود بخود تھی، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ اس عورت نے جو غسل دے رہی تھی، جس کا ہاتھ چپک گیا ہے، اس نے کوئی اس کی برائی بیان کی تھی کیا؟ کوئی غیبت کی تھی؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ کہاں اس نے اس کی برائی بیان کر دی، ایسی تھی ایسی تھی ایسی ایسی تھی، حالانکہ وہ عورت تو نیک عورت تھی، پاک دامن تھی، لیکن اس عورت کے لیے بغض اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ وہ مرنے والی کو بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ شریعت میں کہتی ہے مرنے والا برا بھی ہو پھر بھی آپ نے اس کی اچھائی بیان کرنی ہے، برائی نہیں بیان کرنی۔ وہ چلا گیا، اب اس کا واسطہ ختم، اب آخرت کا معاملہ اس سے شروع ہو گیا ہے۔ کوئی تو اس میں خوبی ہوگی، اس نے جب مرنے والی عورت کو بھی نہیں چھوڑا، اس عورت نے اس کی برائی بیان کرتی تھی، تو کہنے لگے یہ اس کی باقی عورتوں نے بتایا کہ اس کی برائی بیان کر رہی تھی، یہ پتہ کیا تو اللہ اس کو سزا دی، اس کا ہاتھ چپکا دیا اس مردہ عورت کے ساتھ۔ کہنے لگے جب تک یہ عورت اس سے معافی نہیں مانگے گی، جب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوٹے گا اور اللہ سے معافی مانگے۔ جب اس نے اس سے معافی مانگی مری ہوئی عورت سے اور اللہ سے معافی مانگی، جب جا کے اس کا ہاتھ الگ ہوا سے۔ تو غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کے بارے میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردار کا گوشت کھاتا ہے، مردار کا۔ تو آپ بتائیں کوئی مردار کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا مردار کا۔ کوئی مرا ہوا مرغا ہو یا مرا ہوا گائے ہو، مری ہوئی بکری ہو، مرا ہوا اونٹ ہو، کوئی بھی اس مرے ہوئے گوشت کو نہیں کھایا، مرے ہوئے اس کا کھا لے گا، میں تو نہیں کھاتا ہوں، مرا ہوا چھوڑ بھائی، بدبو آ رہی اس میں سے۔ تو جو غیبت کرتا ہے یہ بھی سمجھو مردار کا اور بدبودار گوشت کھا رہا ہے اپنے بھائی کا، اپنی نیکی اس کو دے رہا ہے۔ تو غیبت نہیں کرنی، غیبت بڑا سنگین ترین گناہ ہے، جسے بڑا ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، انسان کے اعمال برباد، سب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اوروں میں خوبیاں تلاش کرنی ہے، کمیاں تلاش نہیں کرنی، اوروں کی اچھائیاں بیان کرنی ہے، کہ اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو۔ اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے اچھائیاں بیان کرنی ہے، برائیاں بیان نہیں کرنی۔ کسی میں اگر آپ کو کوئی کمی لگتی ہے، کوئی بات بھی لگتی ہے، آپ اسی سے جا کے بات کریں، اسی کو سمجھائے، اسی سے لوگوں کو نہ بتائیے ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہے، بلکہ اسی کے اندر آپ اسی کو جا کے سمجھائے پیار محبت سے، وہ مان جائے گا۔ لیکن جب اسے دوسرے سے پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کی برائی بیان کی، اس کو برا کہا، تو اسے تکلیف ہوگی، اس کا دل دکھے گا، جس سے وہ بھی ناراض ہوگا، اللہ اس کا رسول بھی ناراض ہوگا۔ تو غیبت کو زنا سے بڑا گناہ کہا ہے، جرم قرار دیا ہے۔ زنا کوئی کرو تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، غیبت کرنے کو دیندار طبقہ بھی برا نہیں سمجھتا، دیندار مولوی بھی آپس میں بیٹھ کے غیبت کرتے فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے۔ جو جس شعبے کو ہوتا ہے وہ اس شعبے والے کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، سبزی والا سبزی والے کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، منیاری والا منیاری کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، چپل کی دکان والا چپل والے کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، مولوی کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، قاری کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، حافظ کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، عالم کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، مفتی کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، شیخ الحدیث کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، محدث کو رگڑا دے ہوتا ہے، مولوی کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، اسکول کا ٹیچر کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، ملازم کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے، سیٹ کو رگڑا دے رہا ہوتا ہے۔ تو آپس میں کسی کو رگڑا وہی دیتا ہے جو شعبے کا ہوتا ہے نا، برداشت نہیں کرتا، چپل والے کو برداشت نہیں کرتا کہ دوسری دکان کھل گئی، ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے سامنے دوسرا مدرسہ کیوں کھل گیا، یہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کرتا کہ مشہور کیوں ہو گیا، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، یا یہ مولوی امیر ہے میں مولوی غریب کیوں، یا عوام سمجھتی ہے مولوی امیر کیوں ہو گیا، یہ مولوی تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ مولوی تو بالکل غریب تھا، اس کا جتنا اللہ نے دے دیا۔ تو غیبت کسی کی بھی نہیں کرنی، غیبت آپ کریں گے پکڑ ہو جائے گی، غیبت سے بڑا گناہ، جب حضور نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہم سب نے بچنا ہے، اگر ہم نے اپنی نماز بچانی ہے، روزہ بچانا ہے، صدقہ بچانا ہے، خیرات بچانی ہے، قرآن کی تلاوت کی وہ بچانا ہے،
اپنے نیک اعمال بچانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو غیبت سے بچنا ہوگا، غیبت سے لوگوں کی برائی نہیں بیان کرنی۔ آپ کا دل کرے پھر بھی آپ غیبت نہ کریں۔ غیبت ایسی بیماری ہے جب تک آپ عادت پڑ جائے اس کو، وہ غیبت نہ کرے اس کو چین سکون آتا ہی نہیں ہے۔ تو غیبت سے بچنا ہے، لوگوں کے اندر اچھائیاں دیکھنی ہے، لوگوں میں خوبیاں دیکھنی ہے، اللہ نے ہر ایک کو خوبی دی ہے، تو ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی۔ اور بہت سے لوگ تو اس کے اندر برائی وہ ہوتی بھی نہیں ہے کمی، لوگ پھر بھی وہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو تہمت لگانا بھی گناہ ہے۔ اس کے اندر وہ کمی نہیں ہے، وہ برائی نہیں ہے، لیکن جھوٹ بول رہے ہو، تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بھی آ رہا ہے اس کے اندر ہے ہی نہیں، آپ نے پھر بولا ہے تو تہمت ہو گئی ہے، اور جھوٹ بھی شامل ہو گیا، ڈبل گناہ ہو گیا، ڈبل جرم ہو گیا۔ تو آپ نے اس سے بچنا ہے، اپنی دنیا بھی بچانی ہے، آخرت بھی بچانی ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا میں راضی رہنا ہے، تاکہ دنیا بھی ہماری اچھی بن جائے اور آخرت بھی اچھی بن جائے۔ اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس گناہ سے اور غیبت والے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری اندر جو کمی ہے اللہ وہ دکھائے، لوگوں کی کمی ہمیں نہ دکھائے، لوگوں کی اچھائی اللہ ہمیں دکھائے، اللہ ہمارے اندر بھی اچھائیاں پیدا کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔